نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اپنی بزم شاہ است حسین جو میٹرو ون ٹی وی نے گلدستہ سجایا ہے، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور۔ ہمارا جتنا بھی محرم الحرام کی نشریات کے اس کا موضوع، اس کا ٹائٹل شاہ است حسین ہے، اور یہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ربائی سے ماخوذ ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ تو یہ صدیوں سے یہی ریپیٹیشن چلی آ رہی ہے، یہی ورد چلا آ رہا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ بڑا عجیب مرحلہ ہے۔ ناظرین کرام، جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ 56 سال کے بزرگ ہیں جو حجرہ نشیں ہیں، نہ لشکر ہے، نہ سپاہ ہے، نہ فوج ہے، نہ کراؤن ہے، نہ پیلس ہے، نہ تھرون ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر دور کے ظہیر و فتین لوگ، ہر دور کے اہل فکر، اہل دانش، اہل عشق یہی کہتے رہے کہ حسین ہمارا بادشاہ ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ بادشاہت کا معیار تو یہ ہے کہ اس کے پاس صاحب بہت بڑا پیلس ہو، محل ہو، حکومت ہو، عمال حکومت ہو، وزراء کی ایک ٹیم ہو، تب کوئی جا کر اسے بادشاہ تسلیم کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم یزید کو دیکھتے ہیں تو وہاں وہ قصر خضرب بھی ہے، وہاں حریر و دیبا کے پردے بھی ہیں، وہاں پر صاحب لشکر بھی ہے، سپاہ بھی ہے، تنتو تمطراق بھی ہے، جاہ و حشم بھی ہے، وہ سارے لوازمات جو ایک بادشاہ کے لیے ہوتے وہ سارے وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود عجیب کشمکش ہے کہ وہ کہ جن کی والدہ ماجدہ سیدہ عالم کہ ان کی چادر پر پیوند لگے ہوتے تھے، ان کے والد خود فرماتے ہیں اتنے پیوند لگے ہوتے تھے کہ اب تو درزی کو وہ پیوند خیاط سے پیوند لگاتے لگاتے مجھے شرم آتی ہے، اتنے پیوند لگے ہوئے، پھر بھی لوگ کہتے نہیں بادشاہ حسین ہی ہے، یزید بادشاہ نہیں۔ یہ عجب مرحلہ ہے، عجب منظر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ بات یہ ہے ناظرین کرام کہ وہ جو بادشاہت ہوتی گردنوں پر، وہ کچھ لمحے رہتی ہے پھر چلی جاتی ہے، کچھ سال رہتی ہے پھر چلی جاتی ہے، لیکن وہ بادشاہت جو دلوں پر ہوتی ہے وہ صدیاں گزر جائیں وہ قائم و دائم رہتی ہے، وہ بادشاہت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو امام یزید تھا تخت کا بادشاہ، اور امام عالی مقام تھے دلوں کے بادشاہ اور دلوں کے فاتح، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو یقینی طور پر یہی وہ مرحلہ ہے کہ سب یہی کہتے ہیں کہ بادشاہ حسین ہے، ہمارے بادشاہ حسین ہیں۔ وہ کسی نے کہا نا کہ بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، اور مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، اور آج بھی لہرا رہا ہے پرچم حسین کا۔ تو یقینی طور پر یہ جو دلوں کی بادشاہی ہوتی ہے نا، یہ ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہے۔ اور یہ یزید بھی جانتا تھا کہ میں نے بادشاہت، قصر، محل، فوج، سپاہ سب کچھ ضرور حاصل کر لی ہے، لیکن جس دین کے نام پر میں حکومت کرنا چاہتا ہوں اس دین کا شاہ بھی حسین ہے، اس دین کا بادشاہ بھی حسین ہے۔ اور وہی یہی چاہتا تھا کہ اگر یہ بادشاہ میرے سامنے جھک جائے تو پھر میری بادشاہت مسلم ہو جائے گی۔ یہاں پر چلتے چلتے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ دو چیزیں ہوتی، عمارت پلس امامت از ایکول ٹو خلافت۔ ایک فارمولہ ہے، عمارت پلس امامت از ایکول ٹو خلافت۔ عمارت کیا ہے؟ ملک کی نگہبانی کا نام، اور امامت کیا ہے؟ ملت کی نگہبانی کا نام۔ چنانچہ جب تک عمارت کا معیار قائم رہا تو عمارت امامت کے دوش پر چلتی رہی، خلافت قائم رہی۔ لیکن جب عمارت، حکومت لڑ کھڑا گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے گھر والوں سے کہا کہ تمہارا کام ملک کی نگہبانی نہیں ہے، ملت کی نگہبانی ہے۔ اے نبی کے گھر والوں، عمارت جاتی ہے تو جائے، امامت نہ جانے دینا، امامت پر گزر نہ آنے دینا۔ چنانچہ
میں یہ کہوں گا میرے امام سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ نے یہی کر کے دکھایا کہ ہم حکومت چلانے والے نہیں، ہم تو ملت چلانے والے ہیں۔ آپ نے حکومت دے دی، امامت کو سنبھال لیا۔ یہی مرحلہ درپیش تھا کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں امام علی مقام امام حسین۔ فارمولہ کیا تھا کہ امامت ہمیں مل جائے، امارت تو مل گئی، امامت مل جائے۔ امام علی مقام نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، امامت کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی۔ سر تو کٹوایا جا سکتا ہے لیکن فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا۔ تو امام علی مقام نے اپنا سر بھی پیش کیا، علی اکبر کا شباب بھی پیش کر دیا، علی اصغر کی طفولیت بھی پیش کر دی، قاسم کا صحرا بھی پیش کر دیا، اون محمد جیسے ہیرے بھی لٹا دیے، لیکن دین اور شریعت کو پامال ہونے سے بچا لیا اور قیامت تک کے لیے دین اسلام کو سرفراز و سر بلند کر دیا۔ اس لیے دنیا کل بھی کہتے تھی شاہ اس حسین، بادشاہ اس حسین، دنیا آج بھی کہہ رہی ہے، کل بھی کہتی رہے گی۔ اور امارت اور امامت کا آخری فرق ہمیں کربلا نے یہ بھی بتا دیا، امارت یا حکومت وہ ہوتی ہے خون چوستی ہے، امارت خون چوستی ہے اور امامت خون دیتی ہے۔ امامت نے ایسا خون اسلام کی اور دین کی رگوں میں ڈالا ہے کہ آج دین اگر زندہ ہے تو اسی خون اہل بیت کی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے زندہ ہے۔ انشاءاللہ ناظرین اکرام، ہمارے جگید و افاضل علماء اکرام تشریف فرما ہے، باقاعدہ اس خوبصورت محفل نشست کا آغاز کریں گے اور سلیوٹ پیش کریں گے اپنے ائمہ اکرام کو، شہدائے کربلا کو، اور ان کی عظیمت اور استقامت کی داستانوں کو علماء اکرام سے سن کر اپنے بچوں میں منتقل کریں گے۔ اور انشاءاللہ یہ سب کچھ ہوگا ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ اکرام، اپنی نورانی روحانی بزم شاہ اس حسین میٹرو ون ٹی وی کے پلیٹ فارم کے ذریعے ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ مسعودی صاحب۔ مسعودی صاحب، میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ امام علی مقام، دیکھیں یزید اس وقت تین چیزیں تھیں جسے دین کہا جائے گا، روض رسول دین تھا، کعبۃ اللہ دین تھا، اور اہل بیت اطہار دین تھے۔ لہٰذا اس نے مدینہ منورہ کو بھی تخت و تاراج کیا، جو شقاوت وہ کر سکتا تھا کہ کعبۃ اللہ کو سنگ باری کر کے گرایا۔ اب امام علی مقام کو بھی وہ جھکا کر گرانا چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ امام علی مقام بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب ہے کہ گر جاتے، دین گر جاتا، یہ آخری شکل تھی دین کی۔ لہٰذا امام علی مقام نے کہا کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن یہ ہاتھ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ تو امام علی مقام نے نا کہہ کر، اٹ واز ویری لاؤڈ نو، جو آج تک گونج رہی ہے نا، امام حسین کے نا میں بہت زیادہ گونج تھی، وہ نا تھی۔ لہذا آپ نے جب نا کہہ کر حقیقت میں یزید کے چہرے پر نفاق اور فسق کا جو نقاب اس نے چھپا کر اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، آپ نے وہ نوچ ڈالا، اپنا سر پیش کر دیا، اپنے اہل بیت کو پیش کر دیا، لیکن یزید کا چہرہ قیامت تک کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ کیونکہ آپ کا ٹائٹل بھی ہے شاہ است حسین، سبحان اللہ، تو یقیناً یہ کس نے کہا تھا؟ سید شباب اہل الجنہ، سبحان اللہ، یہ میرے رسول کا قول ہے۔ بے شک بے تو شک، وہ تو بہرحال سید ہی ہیں، سبحان اللہ، وہ تو بادشاہ ہی ہیں، وہ شاہ ہی ہیں، بلکہ سارے شاہ جس کے نیچے آئیں گے اس کا نام حسین ابن علی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے بادشاہ جس کے نیچے ہوں گے اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ جیسے کہ خواجہ اجمیر نے کہا نا، اور آپ کا جو سوال ہے اس شعر کے اندر ہی، ان اشعار میں پورے جوابات موجود ہیں کہ شاہ حسین دین است حسین، دین پناہ است، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسین۔ اللہ اکبر، کس عرفانی اشعار ہیں، یعنی عقائد دیکھیں کہ کس عروج پر ہے۔ یہ عشق حسین ابن علی کی معراج ہے یہ شعر میرے اپنے حساب سے، اور اتنا خداوند عالم نے اسے مقبول کیا ہے کہ ہر خاص و عام نے اسے اپنا شعر سمجھا، اپنا عقیدہ سمجھا۔ یہ خدا کی عطا ہوتی ہے ہمارے حساب سے۔ اور
حسین صرف دین نہیں ہے، اللہ اکبر، حسین دین پناس بھی کہہ رہے بے ہیں۔ شک، بے شک۔ یعنی اب یہ طے ہو گیا، کیونکہ میں ایک بات واضح کر دوں کہ دیکھیے رسالت کا کام اور نبوت کا کام دین کا لانا ہے، اور کیونکہ آپ نے انٹرو میں ایک بات کہی تھی امامت والی، تو میں کہوں گا ایک اور پہلو اس کا اس انداز سے لینا چاہیے کہ نبی کا کام دین کا لانا ہے، امام کا کام دین کا بچانا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جس کے لیے رسول نے حدیث بھی کہی کہ میں تنزیل قرآن کے لیے جہاد کر رہا ہوں، تم تعویل علی، تم تعویل قرآن پہ جہاد کرو گے۔ یعنی دین کو بچانا اور قرآن کو اصلی حالت میں باقی رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، قرآن کا لانا میری ذمہ داری ہے، میں اس امت کو دے رہا ہوں۔ اس امت کے اندر آسمانی کتابوں میں تحریف ہوئی، اب اس قرآن میں تحریف نہیں ہو رہا، سر دے دینا لیکن قرآن میں تحریف نہ ہونے پائے، میرے دین میں پورے تحریف دین نہ میں ہونے تحریف پائے۔ ہو جاتی ہے، مقصد اگر کربلا میں آپ پہ کر استقامت نہ بنتے۔ جی ہاں، اور اب حسین ابن علی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً اگر حسین ابن علی مثلی لا یبایو مثلو کا سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ایک قانون بنا دیا حسین ابن علی نے قیامت تک کے لیے، مسلمانوں کے لیے اتنا مضبوط قانون ہے، مجھ جیسا، یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری بیعت نہیں کر سکتا، اللہ جو بھی مجھ جیسا ہوگا، جو بھی حسینی ہوگا وہ کسی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر واہ واہ واہ، سکتا۔ بے شک بے شک۔ یہ فیصلہ ہے بے شک۔ حسین ابن علی نے کر کے دیا، کیوں؟ مقصد خیر والا شر کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟ کیسے جھک سکتا ہے؟ اللہ نے اور فرمایا پھر لاغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول غالب ہیں، تو خیر والے تو غالب ہی رہیں گے۔ اور پھر میں ایک بات کہوں گا کہ اس میں اور اگر ہم آگے بڑھ کر کے کہیں تو بچپنے میں یہ جب رسول نے یہ جملہ کہا ہے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، ابھی تو بچے تھے لیکن رسول کیا دے ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، یہ تربیت اس گھرانے کی سبحان ہے۔ اللہ۔ جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، حق اور باطل کا مارکا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر ہم حضرت آدم کے گھر سے بھی لے لیں تو دو بھائی ہیں اور وہاں سے سلسلہ حق اور باطل کا چلا ہوا ہے، واہ واہ واہ، بے شک بے شک، تو یہ تو قیامت تک جاری رہنا ہے۔ لیکن اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم حسینی لشکر میں ہیں، واہ، ہم حق والے لشکر میں سبحان ہیں، اللہ۔ یا ہم کس لشکر میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال وہاں پر اچھا نہیں، ایک بات مجھے بتائیں، کیا ایسا شخص ہوگا جو خود کو یزیدی لشکر میں شامل کرنا چاہے گا؟ اگر سیدنا یزید کوئی کہہ رہا ہے سیدنا حسین ابن علی کے سامنے، تو پھر میں اس کو کدھر کیونکہ شامل کروں؟ میں یہ سمجھتا ہوں حضرت کہ کوئی میں کہتا ہوں حسینی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، مجھے جنت ملنی ہے، یزید کسی کو کیا دے گا جہنم کے علاوہ؟ تو یہ سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ بغض حسین میں، بغض حسین میں نہیں ہے۔ میں یہاں پہ تھوڑی سی آپ کی وہ بغض کا تسلسل ہاں، تو اوپر سے آ رہا ہے، بغض کی اللہ طرف تو اشارہ نے کیا بتا تھا دیا۔ شاہ صاحب نے، میں یہ اوپر ہی بغض نیچے تو کی اوپر طرف سے چلا آ رہا ہے۔ حسین تو اس کا اس وقت وکٹم بنے ہیں کہ اب اس زمانے میں یعنی نواسے کی جو ذمہ داری تھی، کہتے ہیں نا کہ حسین منی و انا من الحسین، یہ من الحسین کو ثابت کرنا تھا حسین ابن علی کو، سبحان اللہ، کہ کیا ہے، میں نانا سے تو سب ہوتے ہیں، نواسے سے کون سا نانا ہوتا ہے؟ جو نانا کی ایسٹس کی حفاظت کرتا ہے، جو ان کے لائے ہوئے دین کا محافظ بن جائے گا، اس نے اپنے سارے وسائل جمع کر کے وہ نومولود پودا جو اسلام کا رسول لگا کے گئے تھے، اس کے احاطہ اس طرح کیا کہ پھر لاشوں کے انبار لگ گئے، اس درخت کی حفاظت کر دی، اور کیا ہے، بنی ہاشم کے، پھر میں کہوں گا یہاں پہ چونکہ 18 بنی ہاشم ہے اس کربلا میں۔ حضرت بس مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ناظرین اکرام حاضر ہوتے ہیں، پھر علامہ صاحب سے گفتگو و شرف حاصل کریں، وہ خالد بھائی سے نعت سننے کا بھی شرف حاصل کریں گے، ایک مختصر سا وقفے کے بعد محترم ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر اپنی بزم میں، اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ یقیناً اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو ان مواقع پر اللہ یہ مواقع عطا فرماتا ہے کہ آپ جہاں سے مسجد میں جائیں، محفل میں جائیں، مجلس میں جائیں، ٹی وی پر اگر کوئی دین کی بات کر رہا ہو تو سامنے بیٹھ کر اپنے بچوں کو بٹھا کر ضرور سنیے، تاکہ دین کی محبت پیدا ہو، دین کی آگاہی پیدا ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، اگر بنیاد آپ مضبوط ڈال دیں گے
تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کی گروتھ بہت اچھی ہوگی۔ امام علی مقام نے کربلا میں اپنے سارے خانوادے کو لٹا کر دین کی ایسی بنیاد ڈالی ہے، اب کوئی بھی طالع آزما آ جائے تو وہ دین کی بنیادوں کو نہیں ہلا سکتا۔ تو وہ جو داستان تھی، وہ جو سیکریفائس تھی، وہ ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن تھا، وہ قربانی تھی، تبھی تو آج اسلام زندہ ہے۔ کوئی کس طرح یہ ٹلٹ ہو سکتی، عمارت ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی بنیاد میں حسین ابن علی کا خون موجود ہے، ان کا لہو جو ہے اسلام کی رگوں کے اندر گردش کر رہا ہے۔ جب حسینی اور ہاشمی اور حیدری خون ہے تو اس عمارت کی بنیاد کو انشاءاللہ قیامت تک کوئی نہیں ہلا سکے گا۔ خالد حسین بھائی، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ گلہائے عقیدت نچھاور کریں اور تکلم کے ساتھ ساتھ آپ کا تکلم بھی شامل ہو جائے کلام کے ساتھ ساتھ، تو محفل دوبالا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے، باغ خلیل کا گلے، زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے، زیبا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام میں غریباں کو دوں شرف، صبح وطن پہ شام میں غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گے سوں، بے کس نواز گے سوں، والا کہوں تجھے، بے کس نواز گے سوں، والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جان جانے، اے جان جان جانے، تجلا کہوں تجھے، اے جان جام جانے، تجلا کہوں تجھے۔ اور شعر دیکھیے ڈاکٹر صاحب، علماء کرام تشریف فرما ہے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میں، حیران ہوں میں، حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے، چپ ہو رہا ہے کہہ کے،
میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے خالد بھائی کیا خوبصورت انداز اور ماشاءاللہ رسول اللہ کے نعت خواں کسی عمر میں چلے جائیں وہ خود بھی جوان رہتے آواز بھی سدا بہار رہتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت عقیدہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا خلق کا آقا تو ناظرین کرام ہم جب حسین کا ذکر کرتے ہیں تو وہ دراصل آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کا ذکر ہے اور آقا کا ذکر دراصل رب کا ذکر ہے تو یہ ذکر کا تسلسل ہے جو جاری و ساری ہے بات ہو رہی تھی یزیدیت کی اور حسینیت کی اور آج بھی یقینی طور پر دائیں بائیں اطراف اور اکناف میں ایسے لوگ ضرور مل جاتے ہیں جو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کٹ حجتی کرتے ہیں تو کسی نے کہا نا کہ اگرچہ سب بیعت کر رہے تھے یزید کی ہر کوئی کر رہا تھا لیکن پھر بھی ہراساں تھی حسین سے حکومت یزید کی مثل آبا وہ لوگ بھی شامل ہیں قتل حسین میں مثل آبا وہ لوگ بھی شامل ہیں قتل حسین میں جو آج بھی کر رہے ہیں وکالت یزید کی تو حضور کیا فرمائیں گے جی بات یہی ہے دیکھیں قرآن نے کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا ہے اپنے اہل بیت کی مودت مانگی ہے تو کیا یہ قرآن کی آیات ان کے پیش نظر نہیں تھی مودت فی القربہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے آل بیت کے بارے میں کوئی گوشہ مخفی نہیں چھوڑا سبحان اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کا تعین کیا اس وقت جب کہا گیا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سبحان اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے آل بیت کا اس وقت تعین کر دیا اور جو حضرات اس میں تھے وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے آل بیت تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میں اپنے آل بیت کے بارے میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اتنی حدیث ہیں ایک دو حدیث مسعودی صاحب میں بھی پڑھی ہیں تو آپ بھی ساتھ ساتھ میں اشارے دے رہے ہیں تو اس کے باوجود بے شمار حدیث ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جہاں آپ نے اپنے آل بیت کا ذکر کیا ہے سبحان اللہ اور اس طرف جو ہے نا وہ توجہ دلائی ہے لیکن آگے کا جو نظام تھا وہ آیت کریمہ کا ترجمہ جو آپ نے پیش کیا کہ کچھ لوگوں کو حکومت ملتی ہے تو وہ اس وقت سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو خاندان ہوتا ہے اللہ اکبر وہ اس کے ساتھ جو ہے نا زیادتی شروع کرتے زیادتیاں شروع کرتے ہیں تو جب قریش کی اس شاخ کو جس کو بنو امیہ کہا جاتا ہے ان کو حکومت ملی اور یزید آ گیا تخت نشین ہو گیا اچھا تو تخت نشین ہوا تو ایک اس لمحے نے کے کوئی لیے کسر چھوڑی نہیں ایک لمحے کے لیے مجھے کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں جس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان اور پھر یزید کا باقاعدہ ذکر بھی کیا جی مروان کا ذکر ہے مروان کے باپ کا ذکر ہے مروان کے باپ جو تھے حکم ان کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مسجد نبی میں بیٹھ کے صحابہ اکرام کے سامنے اس پہ لعنت فرمائے اللہ اکبر
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کو ملک بدر کیا، اس کو گرگٹ بھی قرار دیا، ملک یعنی مدینہ بدر کیا آپ نے مدینہ جو ہے بدر اس کو۔ کیا۔ ایسے تو یہ مطلب یہ اس کے اندر اس کی طبیعت کے اندر شر موجود تھا۔ اور ام المومنین عائشہ جی صدیقہ سے ہاں، ام وہ بھی بتا المومنین دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک موقع پر مروان کے بارے میں یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے کہ جب اس پہ نبی اسلام نے لعنت کی تھی تو اس وقت اس کی پشت میں تھا، تیرے اوپر بھی لعنت۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اب جس شخص کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے لعنت فرمائی ہے، تو آپ اس سے کسی خیر کی توقع رکھیں گے، اللہ اکبر، آپ اس سے کسی بھلائی کی توقع رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جہاں تک قرآن حکیم کی بات ہے تو قرآن حکیم پھر بھی نصیحت کی ہے سب کو کہ جو ہے نا تم اپنے اعتدال کے ساتھ رہو، اور جو اسلام کا ایک نظام ہے اس کے حساب سے چلو۔ لیکن وہ لوگ جن کے باطن میں شر موجود تھا، یزید بھی انہی میں سے۔ بے شک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک مرتبہ پریشان تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بندروں کی طرح میرے ممبر کے اوپر جو ہے نا کود رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی جزیات بھی ہیں جو اس وقت ہم عرض نہیں کر سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یزید جو ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ جو برے لوگ ہیں آپ نے ان میں اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے تو میرے خیال میں جو شمر تھا اس تک کا حلیہ بھی بتا دیا جی رسول ہاں، کرم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ساری چیزیں بیان کی، اور جو مروان کے بارے میں جو آپ نے اشارے دیے وہ بھی جو ہے نا وہ بھی بالکل واضح ہے کہ وہ ایک نہایت شرعی آدمی تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بھی یہی شخص تھا۔ اللہ اکبر، اور یہ تو مطلب صحابہ اکرام تک نے یہ بات کہی گئی ہے، سبب بنا ہے ان کی شہادت کا جو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مطلب اتنا یہ شرعی انسان تھا، اور یہ بعد میں بھی ان لوگوں نے یہی کیا کہ جب یزید کا دور آیا تو وہ سارا شر جو ہے انہوں نے جس طریقے سے ابھی بات ہوئی کہ اس وقت سب سے محترم انسانوں میں سے جو تھے وہ اللہ نبی اکبر۔ اسلام کے اہل بیت تھے، بے شک، بے شک۔ اور ان کو انہوں نے کربلا میں کس طریقے سے قتل کیا، اور اس کے بعد کس طریقے سے توہین آمیز سلوک ان کے ساتھ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر محترم اس کا چیز جو مطلب ہے یہ وہ کہ- کعبہ شریف تھی، جی ہاں، جی ہاں۔ تو کعبہ شریف پر بھی وہ حملہ آور ہوئے، اور مدینہ منورہ پر بھی وہ حملہ آور ہوئے، اور سب کی تفصیلات ہیں الگ الگ کہ انشاءاللہ۔ مدینہ منورہ میں کس طریقے سے صحابہ اکرام کے ساتھ ان لوگوں نے مظالم کیے، اور صحابہ اکرام کو کس طریقے سے غاروں میں پناہ لینا پڑی۔ یہ ساری ہماری ایک تاریخ ہے اور تاریخ کا حصہ ہے، اور وہ یہ سارے یزید کے کارنامے ہیں۔ بس تو انشاءاللہ گویا اس- کوئی برا کام جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے اپنے دور اقتدار میں چھوڑا نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے برے کام جو ہیں یہ تو انہوں نے کیے ہیں، لیکن اس سے جو چھوٹے کام تھے تو وہ بھی انہوں نے کیے۔ بے شک، بہت خوبصورت انداز ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ میں تو یہ کہوں گا کہ یزید ہمارے جو ہے نا درس نظامی میں ان کی کئی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ تہذیب کی شرح بھی ہے، شرح تہذیب ہے ان کی، توضیح تلوی ہے ان کی، اور پھر شرح عقائد ہے ان کی۔ تو یہ ساری کتابیں ان کی مختصر المعانی ہے، مطول ہے، یہ ان کی علامہ تفتزانی جو ہے۔ جی تو انہوں نے یزید کے بارے میں اپنی رائے دی اچھا، ہے ایک شرح بریک عقائد۔ مجھے لینا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، بریک کی طرف چلتے ہیں، اور یقینی طور پر یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یزید نے جہاں بہت سارے مظالم ڈھائے، بہت سارے گناہ کبیرہ کیے، بلکہ اس نے شرف انسانیت کو داغدار کیا، وہی اس نے توہین رسالت بھی کی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ رسول کو اذیت دے اللہ کی اس پر لعنت۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ عالم تھا کہ سجدے میں ہو امام حسین گر جائیں، فرمایا کہ ان کی اذیت سے مجھے اذیت ہوتی ہے۔ آپ چوما کرتے تھے، آپ بوسہ لیا کر، آپ کہتے ہیں میرا پھول ہے، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ظالموں نے جنت کی خوشبو کو کس طرح تپتے ہوئے ریگزاروں میں خون کیا۔ یہ داستان انشاءاللہ جاری رہے گی اور نسل در در سنائی جاتی رہے گی۔ احتجاج ہے جو صبح قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ایک مختصر سا وقفہ۔